بس یسوع کے جلالی پر فضل قدرت والے نام میں آپ لوگ جو ہمیں پوری دنیا سے دیکھ رہے ہیں اور آپ لوگ جو یہاں تشریف فرما ہیں، خدا کے خادم سینئر پاسٹر انور فضل صاحب کی جانب سے، مومندہ کی جانب سے، خدا کے منسوخ خادم بشپ فروخ صاحب، برادر ایگر پینفیلو، پاسٹر ہیڈن ایڈورڈ اور میری طرف سے بہت بہت سلام پہنچے۔ میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں آج کے دن کے لیے، آپ سب کے لیے، کہ خدا نے منعقد کیا کہ ہم کلام کی باتوں کو سیکھیں۔ بچے زندہ کلام کی بنیادی کر گئے ہیں، اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ بچوں میں اتنا کانفیڈنس ہو اور بچے اتنے لوگوں میں پریچ کریں۔ اس لیے کلام فرماتا ہے مثال 25 باب کے اندر کہ باب موقع باتیں روپیلی ٹوکریوں میں کیا ہے جی۔ اور میرا ایمان ہے کہ جتنے ماں باپ یہاں بیٹھے ہیں یا جتنے بچے بیٹھے ہیں، وہ جب یہ باب موقع باتوں کو دیکھیں گے تو بڑی برکت کو حاصل کریں گے۔ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں سلائیڈ کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے جی؟ ڈیڈیکیشن، یعنی کہ مخصوصیت، کسی چیز کو مخصوص کر دینا۔ میں پچھلے دنوں ہارون بھائی سے بتا رہا تھا، ہارون بھائی میرے لیے دیسی گھیو لائے ایک ڈبہ میرے لیے، ایک بشپ صاحب کے لیے، تو کہہ رہا تھا کہ میں کسی بندے کے پاس گیا تھا کام کے لیے، اس نے مجھے کام دیا، تو میں نے کہا کہ اس کی جو پہلی کمائی ہوگی تو میں وہ خدا کے خادموں کو دوں گا۔ تو یہ پتہ نہیں کہاں سے کریم لایا، نکالتا رہا 2 دن، کی ماما بھی، تو یہ لایا۔ تو کہتا پادری صاحب جدو کہ میں اپنا کام کرتا ہوں ادو تو میرے کو انہیں کمائے نہیں جاندے، ہوں میں کسی دے نال کام کر رہا تو میں ایک دن 10-11 ہزار روپیہ کما لیا۔ میں نے کہا یہ بات نہیں ہے۔ جب تم نے ذہن میں یہ سوچا نا کہ یہ پہلی کمائی میں خدا کو دوں گا، تو پھر اس میں ابلیس کو تھوڑی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے ہم ڈور ٹو ڈور کرنے کے لیے گئے، گاؤں میں گئے، تو وہاں 3 بکرے انہوں نے باندھے ہوئے تھے، تو تینوں اکٹھے ہی بکرے بندے سی، تے جڑا موٹا بکرا سی وہ سکیاں ٹوڈ ماری جائے تے نال سانوں بھی ماری جائے۔ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ اتنا کلیور کیوں ہے؟ انہوں نے کہا پادری صاحب اسی سال بعد نہ دعا کرانے ہیں تے 3 بکریاں وچوں جڑا موٹا بکرا نا یہ اسی خدا نام لایا سی تے پتہ نہیں کی کھا کے پل گئے، انہوں نے اسی بہتا خیال کرتے تو پلے نہیں، یہ خدا نام لایا سی تے بہتا پل گیا وا۔ لوگ ہمیں اس کا 1 لاکھ روپیہ بھی دے رہے ہیں، 1.25 لاکھ بھی دے رہے ہیں۔ تو جب بھی آپ کوئی چیز خدا کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں تو حساب لگا لیں اس کے اندر شیطان خوش نہیں ہو رہا ہوتا۔ حنانیہ سفیرہ کا یہی مسئلہ تھا، جب انہوں نے جگہ بیچی تو ریٹ جو مارکیٹ ریٹ تھا وہ 5 روپے تھا جگہ کا، جگہ بیچی 100 روپے سے۔ انہوں نے پتہ لگا کہ کیڑا پتہ لگنا ہے خدا دے خادمان، کیونکہ جگہ انہوں نے کن کے لیے مخصوص کر دی تھی؟ خدا کے لیے مخصوص کر دی تھی، مسیحت کی ترقی کے لیے کر دی تھی۔ تو وہ 5 روپے کی جگہ 100 روپے میں جب سیل ہوتی ہے تو پھر شیطان وہاں اپنی چال جو ہے وہ چل دیتا ہے۔ آج میں اس بات کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے ان بچوں کو دیکھا کس طرح انہوں نے خدا کے مقدس کلام کو پریچ کیا۔ بچوں کی جو مخصوصیت ہے، اگر اس کو آپ پہلے سیموئیل میں جائیں تو وہاں آپ کو ملے گا ہنا کی وہ سٹوری۔ اب ہنا کی سٹوری تو ہم سب جانتے ہیں، کیا کبھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہنا نے شیطان کو اپنے اوپر غالب نہیں آنے دیا، لخت جگر لا کر خدا کو دے دیا؟ یہ کوئی عام سی بات ہے؟ میں ایک کھلا سوال کرتا ہوں کہ جائے کوئی بندہ 1 مہینہ کام کرے، اس کی سیلری 25,000 ہو، 30,000 ہو، آئے وہ کوشش کرے کہ ساری خدا کو دے، تو میں سمجھتا ہوں وہ 1000 دفعہ سوچے گا بھئی سارا ہی دے دیتا تو میرے کو کی بچنا ہے۔ تو یہاں ہنا جب مخصوصیت کے لیے کوئی منت مانگتی ہے تو بھائی لخت جگر جو اتنے تانے مینوں کے بعد ملا ہو وہ بھی خدا کے حضوری میں لا کر دے دیتی ہے۔ ہاللیلویا! سنیے اس بات کو، خدا کے کلام کے اندر یہ اس کا وعدہ ہے جو سلائیڈ پر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس نے خدا کے ساتھ وعدہ کیا۔ کیا کہا
اے رب الفاظ اگر تو اپنی لونڈی کی مصیبت پر نظر کرے اور مجھے یاد فرمائے تو اور اپنی لونڈی کو فرزند نرینہ بخشے تو میں اسے زندگی بھر خداوند کی نظر کر دوں گی. ہاللیلویا. سنیے پہلا سیموئیل پہلا ہی باب ہے 24 آیت مقدسہ. فرزند نرینہ ہو گیا, مخصوصیت کا وقت آن پہنچا. کلام سکھاتا ہے کہ مخصوص کرنے کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ خدا کا کام کرے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے نیک سیرت بن جائیں, اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے خدا کی بھی عزت کریں اور ہماری بھی عزت کریں, تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کلام ہمیں یہ بہترین مثال دیتا ہے کہ بچوں کی جو تربیت ہے, بچوں کو سیولائز کرنا ہے, وہ ہم نے پیدائش سے شروع کرنا ہے. اب کلام سکھاتا ہے, یہ پڑھے کوئی بھی ذرا پہلا سیموئیل پہلا باب 24-26 آیت مقدسہ. جب اس نے اس کا دودھ چھڑوایا تو اسے اپنے ساتھ لیا, یہ دیکھیں اس نے اپنے ساتھ لیا اور 3 بچڑے اور 1 ایفا آٹا اور میں جی مشق اپنے ساتھ لے گئی. آگے اور اس لڑکے کو سلا میں جی خداوند کے گھر میں لائی. اور وہ لڑکا بہت ہی چھوٹا تھا. لڑکا کتنا تھا یہ حساب لگا لیں, لڑکا بہت ہی چھوٹا تھا. آگے سنیے گا. اور انہوں نے, اس کا مطلب کہ اس کا میاں بھی اس کے ساتھ ہے, یہ اکیلی نہیں ہے. اگر کوئی کام یہ کر رہی ہے تو اس کے میاں کی رضامندی بھی اس کے اندر شامل ہے. میں سوچتا ہوں شاید جب اس نے ہیکل میں کہا کہ اگر تیرے کرم کی نظر مجھ پر ہو, اگر تو مجھے یاد کرے تو میں بچہ تجھے دے دوں گی, وعدہ یہ خود کر کے آئی ہے. اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ گھر میں جا کر اپنے خاوند سے شیئر کرتے ہوگی, خاوند میں ہیکل میں گئی تھی اور میں نے وہاں دعا کی اور میں نے یہ وعدہ کر دیا ہے. تو خاوند نے بھی کہا کہ میں تیرے ساتھ تیرے وعدے میں شامل. گھرانے کامیاب ہونے کا ایک طریقہ ہے, یہ نہیں کہ بڈی دی ٹیون ہو تو بندے دی ٹیون ہو نا. وعدہ وائف نے کیا ہے اور پائے تکمیل کرنے کے لیے خاوند بھی ساتھ ہیکل میں موجود ہے. انہوں نے ایک بچڑا کو ذبح کیا. اور سنیے کلام سکھاتا ہے کہ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا, اس کی مخصوصیت کرائی. کلام کے اندر لکھا ہے کہ لڑکا کوئی بڑا نہیں تھا, لڑکا چھوٹا تھا. کلام اس بات کی شہادت دیتا ہے, لڑکا کوئی بڑا نہیں تھا. اور سنیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایلی کو بھی یاد نہیں ہے کہ بھائی یہ عورت کون ہے, ایلی کو بھی پتا نہیں ہے کہ بھائی یہ کون چھوٹا سا بچہ لے کر آ گیا ہے. ایلی بھی پریشان ہو رہا ہے کہ میں اس کو کیسے سنبھالوں گا, میں کس طرح اس بچے کی نگہداشت کروں گا, یہ تو بھی چھوٹا بچہ ہے. لیکن ہنا ریمائنڈ کرواتی ہے, اس کو واپس یاد دہانی کرتی ہے کہ یاد کر میں ادھر ہی تھی جو دعا کر رہی تھی اور تم نے مجھے کہا تھا کہ تو تازہ میں کے نشے میں ہے, صبح صبح نشہ کر کے آگئی ہے. میں وہی عورت ہوں, سن میری دعا اس دن رب الفاظ نے سن لی تھی. ہاللیلویا. اور اس نے مجھے بیٹا دے دیا اور میں اپنے وعدے کو فلفل کرنے کے لیے, وعدے کو پورا کرنے کے لیے جو ہے خدا کے گھر میں لائی ہوں. اور لکھا ہوا ہے میں اس لڑکے کے لیے, میں نے اس لڑکے کے لیے کیا کی جی, اور خداوند نے میری مراد کو جو میں نے اس سے مانگی پوری کی, اس لیے میں نے بھی اسے خداوند کو دے دیا. یہ اپنی زندگی بھر کے لیے خداوند کو دے دیا گیا ہے. ہاللیلویا. کیا اس نے سوچا چل تھوڑا جا بڑا ہو جائے, چل سائیکل چلانا آ جائے یا موٹر سائیکل چلانی آ جائے. سمجھے, میں اس بات کو سوچ رہا تھا کہ پرانے شکور بیٹھا ہے, یہ ایونجلس منصور بھائی بیٹھے ہیں, منور بھائی بھی بڑے پرانے ہیں, تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک دور تھا کہ کسی نے کام سے آنا, انہیں کہنا لے آ روٹی, انہیں کہا سالن نہیں پکے, وہ گنڈا ہی لے آ میں کھا لینا ہے. وہ گنڈے تو روٹی رکھ دی, کیوں جی شکور صاحب, ہوتا ہی انہوں نے روٹی کھا لینی. بدن کی نیڈز اس سے پوری ہو رہی تھی. آج دور دیکھیں, اب نوی جنریشن چیک کرو, انہوں نے کہنا گنڈے نہ روٹی, میں کہنا گھر دا سالن نہیں کھاندے, گنڈے نہ روٹی کھانی تو کوسوں دور ہے. اس دور میں لوگ ایماندار تھے, لوگ چاہے سال بعد دعا کرتے تھے
لیکن لوگوں میں خدا کا خوف بڑا تھا. چاہے انہیں دعا نہیں آتی تھی لیکن وہ خدا کے خوف سے بھرے ہوئے تھے. وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے, وہ قسمیں نہیں کھاتے تھے, وہ چاہے روٹی پر جو ہے وہ پیاز رکھ کر کھا لیتے تھے لیکن ان کی زندگی میں جھوٹ نہیں تھا. اور سنیے, آج اگر بہت ساری چیزیں ہیں لیکن روح کی بھی نیڈز جو ہے وہ بڑھ گئی ہیں, کیونکہ آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر شیطان اگر دور ینگ آیا تو شیطان نے بھی نئی نئی چیزیں متعارف کرانا شروع کر دی. اس لیے میں سوچتا ہوں پہلے لوگ سال بعد جاتے تھے لیکن بڑے خدا کے خوف. اب ہمیں خدا کی حضوری میں 12 دفعہ آنے کی ضرورت ہے. اگر ہم 12 دفعہ خدا کی حضوری میں آئیں گے نا تب بھی ہم بچے رہیں گے. سال اللہ سسٹم ختم کہ بھائی آپ سال بعد آئیں گے, آپ سال بعد آئیں گے, آپ تو ہزاروں جھوٹ سیکھ چکے ہوں گے. اس وقت جھوٹ نہیں تھا. آپ سال بعد آئیں گے, ہزاروں چوریاں سیکھ چکے ہوں گے. اس لیے اب روح کی نیڈ بڑھ گئی ہے, روح کی ضرورت بڑھ گئی ہے اور ہمیں 12 دفعہ خدا کے پاس آنے کی ضرورت ہے تاکہ ابلیس کو موقع نہ ملے. ہاللیلویا. اب سنیں اس بات کو. اس نے کہا یہ نہیں میرا وعدہ, یہ میں دے نہیں ہوں. کلام سکھاتا ہے خدا کے لوگوں, یہ بچہ چھوٹا جو ہے یہ سیمول ہے اور یہ جو بزرگ ہے جو ہیکل کا ایلی ہے, جو ساری ہیکل کا انچارج ہے, اور سنیے کہنوں کے اوپر یہ حکم چلاتا ہے. لیکن یہ چھوٹا سا بچہ جو سیمول, جس کو بچپن سے مخصوص کر دیا گیا. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ بھائی بچے ٹھیک ہوں تو بچوں کو تربیت کرنا اب سے شروع کریں. آپ نے شادی پر جانا ہے نا, فکر ہے کہ ساری فیملی جانی, انہوں نے کہنا کہ لائے وہ آئے نہیں, انہوں نے لے کے ہیں. سالگرہ پر جانا ہے, 2 لوگ چلے جائیں گے, وہ کہیں گے انہوں نے لے کے وہ لوگ دونوں ہی آ گئے, انہیں مصروف ہیں. انسان کی فیلنگ ہے تے خدا دی ضروری چاہنا ہے تے سانو پتہ نہیں ساڈے بچے کتنے ہیں, پتہ نہیں بچے کہاں ہیں. مخصوص کرنا ہے نا, بچے سے اچھا پھل لینا ہے, ابھی سے اس کے اوپر محنت کرنا شروع کر دیں. حنا نے تب سے محنت شروع کی. اب یہ تو بچہ ہے, یہ بزرگ ہے, اور سنیے بچے نے بزرگ سے کہہ دیا کہ بھائی سن, تیرے بچے تیرے کار میں نہیں ہے, تیرے بچے تیرے ہاتھ میں نہیں ہے. اب چھوٹا یا بچہ گل کر رہا ہے صاحب ہن منور نوں ایتھوں چھوٹا یا بچہ سمجھاندا ہوئے تے عجیب جے نہیں لگے گا. اشکور صاحب نوں ڈھولک والے بھائی سمجھائی جان کو گلاں تے حیران نہیں ہوئے گی کہ یار یہ بندہ کی ہو گیا ہے. اب تصور چیک کریں کہ اے چھوٹا جا تے وہ چٹی داڑھی آئی ہے تو وہ بتا رہا ہے کہ تیرے بچے تیرے کار میں, تیرے بچے خدا سے دور ہیں, تو نے بچپن میں ان کی مخصوصیت نہیں کی, بچپن میں انہیں نہیں سکھایا. اور سنیے پہلا سیمول 3 باب 19-21 آیات مقدسہ میں لکھا ہوا ہے, اور سیمول بڑا ہوتا گیا. جو بچہ تھا, کلام کہتا بچہ تھا جب چھوڑا گیا, اب کہتا سیمول بڑا ہوتا گیا اور خداون اس کے ساتھ تھا اور اس نے اس کی یعنی کہ خدا کی باتوں میں سے کسی بات کو مٹی میں نہ ملنے دیا. جب بچپن میں آپ بچوں کی مخصوصیت کر دیں گے نا, وہ نہ تے خدا دا نہ مٹی چ ملن دیں گے تے نہ تہاڈا ملن دیں گے. ہاللیلویا. سنیں, اگر آپ چاہتے ہیں, یہ میسج ہے آپ کے لیے آج, آپ خدا کو بلا رہا ہے, بتا رہا ہے کہ بھائی اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہ تہاڈا نہ مٹی چ ملے تو پھر خدا تو یہ پیٹرن بتا رہا ہے, خدا تو طریقہ بتا رہا ہے. اب سنیے, اس نے کسی بات کو مٹی میں ملنے نہ دیا اور سب بنی اسرائیل نے دان سے بیت سبا تک جان لیا, دان سے بیت سبا تک جان لیا کہ سیمول خدا کا نبی مقرر ہوا ہے. ہاللیلویا. بچپن سے چھڈا ہی تے پتہ لگ گیا جی نبی کیا جی, دنیا جان گئی کہ بھائی وہ تو نبی کو بتا رہا ہے, وہ تو ایلی کو بتا رہا ہے, اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے. سنیے, آپ اس ریفرنس کو جانتے ہیں کہ ایویں نہیں یسوع نے کہا سی بچپن تو ہی بچیاں میرے کو آن دو. ہاللیلویا. آپ اس ریفرنس سے بخوبی واقف ہیں. لوگ روک رہے تھے لیکن لوگوں نے کہا نہ روکو نا, انہاں نوں کدے کول آن دو جی, کیونکہ آسمان کی بادشاہی. آپ کے بچے جب چرچ آتے ہیں, آپ جب چرچ آتے ہیں تو سنیے یہ کلام آپ کی زندگیوں میں پورا ہوتا ہے, یہ ریفرنس آپ کی زندگی میں پورا ہوتا ہے. اس میں ایک بات بہت اچھی ہے, مرکز 10 باب 13 آیت مقدسہ میں لکھا ہے, پھر اس نے انہیں اپنی گود میں لیا
تے جدو یسو چک لے تو کوئی بیماری لگ سکتی ہے؟ ہاللیلویا۔ جدو یسو اپنے ہاتھ لے لے، اس نے انہیں اپنی گود میں لیا اور ان پر ہاتھ رکھ کر انہیں کہا ہے جی تو جب بچے صاحب لگائے آئیں گے نہیں تو برکت کتوں لبے گی؟ کس طرح ممکن ہے کہ وہ برکت ہمارے پاس آ جائے؟ آج دیکھیں اس بات کو، میں اس لیے اس کو ذرا کر رہا ہوں، یہ بات بڑی ضروری ہے جو خادم بیٹھے ہم سب بیٹھے ہیں، میرے لیے آپ سب کے لیے، کہ اگر تسی مخصوص ہوئے ہو تو خدا دا کام کرنا ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا کے کام کے لیے آپ کو خدا نے چنا ہے۔ کلام کہتا ہے یہ اچھا تصویر ہے کہ خادم کی صورت کیا ہے۔ یہ یسوع نے ہمیں بتائی ہے کہ خادم کی صورت اس روئے زمین پر کیسی ہونی چاہیے۔ اگر آپ اس کو لکھنا چاہتے ہیں مرکز 10 باب 43 سے یاتم کا سب لکھا ہوا ہے، یہاں سے بھی آپ دیکھنا چاہتے ہیں، یہ خادموں کے لیے خدا نے ایک ایسا طریقہ دیا ہے کہ خادم ترقی کر جائے۔ یہ ایک ایسا طریقہ ہے آپ لوگ ترقی کر جائیں۔ یہ کوئی ایویں ہی گل نہیں آن لگی تیرے کو، یہ بڑی بید والی بات آنے لگی آپ کے پاس۔ کلام کہتا ہے، اس کو پڑھے ذرا کوئی بھی، مرکز 10 باب 43 یا تم میں ایسا نہیں ہے بلکہ جو تم میں بڑا ہونا چاہتا ہے وہ تمہارا، تم میں کوئی بڑا ہونا چاہتا ہے۔ کیڑا کیڑا بڑا ہونا چاہتا ہے؟ ذرا مجھے ہاتھ داؤ ذرا، کوئی بڑا ہونا چاہتا ہے دنیا میں؟ تھوڑے لوگ دے لو جن نے نہیں ہاتھ کیتا انہیں بڑا نہیں ہونا، انہیں ساری زندگی چھوٹا ہی رہنا۔ کون کون بڑا ہونا چاہتا ہے؟ کتے کرو ذرا۔ ہاں ویکھو ڈر پہ ہاتھ سارے نہ، یہ کلام کی بات ہے نا، سنیں اس بات کو۔ اگر تم میں کوئی بڑا ہونا چاہتا ہے، سنیے گا طریقہ، تمہارا خادم بنے، وہ خادم بن جائے۔ یہ نہیں پادری، نہیں یہ نہیں گل ہے، خادم خدمت کرنے والا۔ آگے سنیے گا، اور جو تم میں اول جو تم میں نمبر 1 آنا چاہتا ہے وہ سب کا غلام، وہ سب کا غلام، یعنی کہ کام کرنے والا، سب کے کام کرے۔ آگے کیونکہ ابن آدم بھی اسی لیے نہیں آپ دیکھیں بادشاہوں کا بادشاہ کہتا ہے اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ خدمت کرے۔ ہاللیلویا۔ صاحب لگائیں تے اسی نواب، اسی کہنے نہیں بھئی صاحب لگائیں۔ یہ پیٹرن ہے انسانی زندگی میں آگے بڑھنے کا، ترقی کرنے کا۔ سنیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ بات ہم نے پچھلے دنوں بھی سیکھی کہ خدا کہتا ہے تسی لوگوں کو عزت چاہتے ہو، یعنی عزت تینوں خدا دینا چاہتا ہو، دل اپنا دھیان کرو۔ ہم لوگوں سے اپنی عزت لینا چاہتے ہیں، لیکن خدا واحد سے جو عزت ہمیں ملے گی اس کی فکر کریں۔ جب خدا کے خادم بن جائیں گے، اچھے لوگ بن جائیں گے، وہ عزت آسمان سے خدا واحد آپ کو دے گا۔ یوحنا 5:44 کے اندر سنیے، یہ دیکھیں خدا کی عزت ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ ہارڈ ہے، تھوڑا مشکل ہے، مجھے پتہ ہے، دہیکی سے، ہدیوں سے، پہلی پیداوار سے۔ کل بھی ہمیں ہماری فصلوں سے مٹر بھیجے انہوں نے، خدا کی شکر گزاری ہے۔ جب بھی وہ پہلا پھل لیتے ہیں وہ خدا کی حضوری میں بھیجتے ہیں، چاول بھی بھیج دیتے ہیں، بوروں کو بورے بھیج دیتے ہیں۔ تو ہم نے ان کو سکھایا کہ بھائی فصل اچھی لینی جے، ساڑھے کو ہر سال پیسے لینے جے، تے ایک کام کرنا ہے، خدا نو اپنی زندگی چن کرنا ہے۔ ہاللیلویا۔ سو اس لیے یہ پیٹرن بھی بڑا خوبصورت ہے۔ مثال 3 باب اس کی 9 یا 3 کا سا کوئی بھی پڑھے ذرا میرے ساتھ۔ اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کی، مال سے، اپنے مال سے، سنیں آپ بتا نا، اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار سے، کہ پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر، پہلے پھلوں سے، جو پہلا پھل ہے خداوند کی عزت کر۔ آگے کیا ہوگا؟ یوں تیرے خطے خوب بھرے رہیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خدا کا کلام کہہ رہا۔ خدا کے لوگوں، ہمارا دل تو درد کر رہا ہوتا ہے، مجھے پتہ ہے جب پیسے نکل رہے ہوتے ہیں، لیکن کلام بھی پھر پورا نہیں ہو پاتا ہمارے اوپر۔ کلام کہتا ہے خوب تیرے خطے بھرے رہیں گے۔ سنیے میں خادموں کے اوپر بات کر رہا تھا کہ یہ جو خادم ہیں ہم خدا کی خدمت کے لیے چنے گئے ہیں۔ کلام سکھاتا ہے، انطاکیہ میں خدا نے خود کہا کہ میرے لیے لوگوں کو چن لے، 7 لوگوں کو انہوں نے چنا ہے۔ ایمان 13 باب کے اندر یہ باتیں آپ کو ملے گی، خدا نے انہیں بلایا۔ اب افسیوں 4 باب 11 آیت کا سم لکھا ہے کہ یہ عہدے عزت دینے کے لیے نہیں ہے، یہ جو اتنے آپ کو عہدے مل رہے ہیں نا، یہ افسیوں 4 باب میں لکھا ہے۔ یہ کوئی سمجھے نا کہ بڑی عزت کے لیے ہمیں مل رہے ہیں۔ سنیے کلام کہتا ہے یہ کام کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ یہ ٹائٹل جو ہے نا، یہ کام کرنے کے لیے ٹائٹل خدا آپ کو دے رہا ہے، اور وہ خدا واحد سے عزت آپ کو ملے گی۔ سنیے خادموں کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ خادم
اس بات کو یاد رکھیں. تموتھیوس پہلا باب 5:22 میں لکھا ہے کہ کسی شخص پر جلد ہاتھ نہ رکھنا. سنیے صبح اس کو چارجنگ دیں. اگر ہم جلد بازی کرتے ہیں, کلام سے یہ ریفرنس میں آپ کو دے رہا ہوں, پہلا تموتھیوس اور اس کا 5 باب ہے 22 یا تم کرسا. کلام کہتا ہے, یہاں سے پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے ذرا اونچی بات سے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے. جو خدمت میں نہیں ہے, خدا کا کام نہیں کرتے, یہ ان کے لیے بات ہے. کسی شخص پر جلد ہاتھ نہ رکھنا. سوچتے نہیں آیا. ہاں جی پڑھے ذرا, پڑھے ذرا. کسی شخص پر جلد ہاتھ نہ رکھنا اور دوسروں کے گناہوں میں شریک نہ ہونا. کسی شخص پر جلد ہاتھ نہ رکھنا, ایداں سے انہوں نے گناہوں چی کی کر دیا جی, شریک ہو جائے. یہ خدا کا کلام فرما رہا ہے. آگے بات بڑی اچھی ہے تاکہ آپ جو ہے وہ سیکھیں گے. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس بات کو سیکھ جائیں, ادروائز میرا وہ چھوٹا میرا بڑا آئی فون دے دیں. شروع کا دس لی ذرا زور دا تعلیم. ایک اور ریفرنس نکال لیں ذرا. پہلا تموتھیوس 5 باب اور اس کی 22 آیت کا کو آگے اگلی آیت کو بھی پڑھے. کسی شخص پر ہاتھ رکھنے میں جلد بازی نہ کرو. آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ دوسروں کے گناہوں میں شریک نہ ہونا. آگے بھی اپنے آپ کو پاک رکھنا. اپنے آپ کو پاک رکھنا. آئندہ کو صرف پانی ہی نہ پی کر بلکہ اپنے معدے اور اکثر کمزور رہنے کی وجہ سے ذرا سی میں بھی کام میں لایا کر. ہن اے کہ نہیں سمجھ لگ دی ہے صاحب. کیوں شکور صاحب میں کہنا وہ جی میں پچھلے دنوں میں نے بتایا نا, ایک بندہ کہتا تو میں نے کہا کلام میں لکھا گرانے سمیت پیا کر, تو پھر پڑھا پیا بے چین ہوئی ہے, تو پھر چپ کر کے واپس چلا گیا. انہوں نے کہا نہیں پاسا تو یہ تو کام اٹھا ہی ہے. سنیے خادموں کے بارے میں خدا کا کلام فرماتا ہے. پہلا تموتھیوس 3 باب 8 یا 3 یہ دیکھیں, یہ شارٹ کر رہا ہوں. پہلا تموتھیوس 3 باب 8 یہ خادموں کے بارے میں لکھا ہے کس طرح کے خادم آپ کو دیکھنے چاہیے. اسی طرح خادموں کو بھی سنجیدہ ہونا چاہیے. خادمہ نو سنجیدہ ہونا چاہیے. پہلی گل. آگے دو زبان اور شرابی اور ناجائز نفع کی لالچی نہ ہو. دو زبان نہ شرابی ہیں. وہ جڑی میں والی گل ہے ختم ہو گئی جی کہ دو زبان میں کے اندر مبتلا ہونے والے بندے نہیں ہونے چاہیے. آگے اور ایمان کے بھید کو پاک دل سے میں حفاظت سے رکھیں. ہاں جی آگے بھی پڑھیے ذرا, بڑی اچھی باتیں آ رہی ہیں. اور یہ بھی پہلے آزمائے جائیں. یہ بھی پہلے آزمائے جائیں. خادم پہلے آزمائے جائیں. آج بہت جلدی جلدی ہوتے جو ہیں وہ بانٹ دیے جاتے ہیں. سنیے میں آپ کو بات ایک بتانے جا رہا ہوں, بہت ضروری بات ہے. کیا بات ہے؟ ایک پنڈ سی تے اوتے چوریاں بہت ہوندیاں سی, بہت چوریاں. ہر روز اوتے 2-3 مجھاں چوری ہو جانیاں. وہ بڑے پریشان یار, روز مجھاں چوری ہو جاتی ہیں. انہوں نے ایک نا بندے کو گئے, انہوں نے ان کو دعا کروائی, تو انہوں نے کہا کہ اچھا ساڑیاں مجھاں بہت چوریاں. کہتا اچھا ایک کام کرو, پنڈ دے باہر نا 4 بندے چنی لے کے کھلو جان, جو میں میری تے نہیں چنی کڈی دی اوਦਾਂ لے کے کھلو جان, تو تھلو سارا ہی پنڈ لنگے. جنہاں نے چوری کی ہون گے نا جدوں لنگدے ہون گے مر جان گے, وہ چنی لے کے اوتے کھلو گے. بھائی سارا پنڈ لنگ گیا, کوئی بندہ ہی نہیں مریا. تے چنی انہاں نے چکی سی جنہاں نے چوری کیتیاں سی. سال اس لیے پہلے دیکھیں, کلام کہتا ہے پہلے ان کو زمایا جائے. آج میں دیکھتا ہوں, میری ویسے بات نہیں میں کرتا کیونکہ میری تعلیم اور ہے, نہ چرچز کے خلاف ہے نہ پادریوں کے خلاف ہے, لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں ایک بندہ, میں نے دکان بنائی, وہ میں نے 2 لوگ بٹھے سے چڑھائے, میں نے 5 لاکھ کا انہیں سامان ڈلوا کر دیا. یقین جانو خدا دے مذہبہ دے کھڑے ہیں,
ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਆਟਾ नहीं सी ਹੁੰਦਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਟਾ ਕੋਈ नहीं ਸਾਨੂੰ आटा सलाम साहब को पता इधर हम बैठते होते थे मैंने कहा यार ना इसे दे दो 2-3 हज़ार का वो करदे सारी दुकान ना खाली होगी मैं कहा यार ये साढ़े बस का काम नहीं हैगा ये हम नहीं चला सकते वो सारा इसी तरह चला गया खादमों को जमाने की बात मैं कर रहा हूँ कि खादमों को जमाएं कि मैं उस दिन में कह रहा था कि मैं खादमों के बारे में बात नहीं कर सकता मेरे दिल में इतनी बातें हैं कि मैं बताता नहीं कि मेरा जो हाल करते हैं या जो मेरे साथ फीलिंग होती है जो मेरे दिल पर गुजरती है जितनी मैंने मुखालफत बर्दाश्त की है आपके पास तो जिंदा मिसाल है लेकिन मेरा दिल भरा पड़ा है लेकिन मैं किसी के बाबत कुछ नहीं कहता मुझे चर्च से निकाला गया मैंने कहा कोई गल नहीं खुदावन का कलाम मुझ पर सच हुआ है कि वो तुम्हें इबादत खानों से निकाल देंगे हालेलुया तो इस बात को मैं 22 साल से खादमों को मिला तो कलाम ये आपको कह रहा है मैं बात कह रहा हूं कि जमाए देखे जे तेनू दुध खालस नहीं मिलता तो फिर खादम भी वेख लो किदां दा चलो एक गल ये सुन लो तेनू दुध ते खालस मिलना चाहिए बच्चे खालस पीना तो फिर वेख लो खादम भी पहचान ले और भी बड़ी मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ सुनिए मैं आपको बताना चाहता हूँ जितने लोग एल्डर यहाँ बैठे हुए हैं ये 2 डिकन्स का जिक्र हमें मिल रहा है पहला स्टिफनेस है दूसरा फिलिपस है ये जब इनको ओहदे मिले तो ये आराम से नहीं बैठे ये कोई इज्जत के लिए नहीं मिले ये काम के लिए मिले ये खुदा के रूह ने कहा 7 लोगों को चुन लो इमाल 6 बाब के अंदर ये लिखा हुआ है खुदा ने कहा 7 बंदों को चुनो उसमें एक स्टिफनेस चुना गया एक जो है फिलिपस चुना गया फिलिपस की बाबत आपने उस दिन सुना उस दिन आपने इस बात को देखा ये खादमों को यीशु कह देगा कि भाई मेरी तुमसे वाकफियत नहीं फिलिपस के बारे में आपने सीखा पिछले दिक्कत था ते रूह छोड़ के चला गया हैं हफ्शी को हैं ख्वाजा हफ्शी को उसने कहा पढ़ा नहीं जो तेन समझ आ रही उन्होंने कहा नहीं यार उन्हें फिर दसिया ना दिक्कत का काम चाहे किया कि ना दरिया शाने नहीं सी हैं और भी काम सी होता और दूसरा जो स्टिफनेस था खुदा का कलाम सिखाता है इमाल 7 बाब उसकी पहली आयत में कसम लिखा है स्टिफनेस को जब वो इल्जाम लगाना चाह रहे थे ये डीकन था जब उसके ऊपर ऐब लगाना चाह रहे थे उसको कैद करना चाह रहे थे तो जब सरदारों के पास लाया गया उन्हें कहा तू की खुदा के बाबत कहना रहना है उन्हें कहा सुनो जिस इब्राहिम को तुम बाप कहते हो मैं उस इब्राहिम से शुरू करता हूं उसने इब्राहिम से बात शुरू की उसने मूसा पर लाया उसने आइजक पर लाया उसने मलाकी पर लाया उसने यूहन्ना पर लाया और उसने यीशु पर लाकर बात को वाइंड अप कर दिया उन्होंने कहा मैं सारा ही कलाम जानता है क्योंकि यीशु मेरे अंदर बस गया है हालेलुया है ये डीकन है दरिया ही नहीं जानता रहता है डीकन है कलाम में भी ममूर होना है आपने कलाम भी सीखना है ये नहीं कि बस यही है काम नो इससे आगे भी बढ़ना है और सुनिए कलाम को जब उन्होंने इतनी गहराई से सुना तो कलाम कहता वो ऐदा उंगलियां ले के ना वो अपने आप को गुस्सा दिलाते दांत पाड़ते ऐसे दांतां नूं खरोची जान इतना गुस्सा चढ़ गया तो उन्होंने कहा अस तेनों मार दे उन्होंने कहा मार दो डीकन है सुनिए कहना मार दो उसने ऐसे ऊपर देखा ते यीशु ने नजर आ लग गया हालेलुया साल वालों डीकन ऐसे उसने ऊपर देखा तो यीशु नजर आ गया बाप ते दैनी हाथ बैठा हुआ इमाम 7 बाप के अंदर ये लिखा हुआ है ऐसे वो देख रहा है यीशु बैठा हुआ है और बाप के दैनी हाथ बैठा है कहता मार दो कोई गल नहीं मैं यीशु को बाप के दैनी तरफ बैठा हुआ देख रहा हूं हालेलुया डीकन अगर आप हैं खिदमत में आप हैं तो कलाम से भी ममूर होने की जरूरत है मखसूस आप हो गए हैं आपको खुदा ने चुन लिया है जितनी भी बहनें हैं जितने भी बेटियां हैं भाई हैं तो समझिए आपने कलाम से ममूर होना है फिर खुदा आपको कबूल कर लेगा जैसे उसने सैमुएल को हन्ना के जरिए से कबूल कर लिया आमीन खुदा इस कलाम के वसीला से आपको और मुझे बड़ी